جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ توبہ قبول اس وقت تک ہوتی ہے جب تک عذاب نہ آیا ہو۔ جیسے کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا، جب انہوں نے عذاب کو آتا محسوس کیا کہ ابھی تک عذاب آیا نہیں تھا، بس انہوں نے شکل دیکھ لی، محسوس کر لیا کہ اب عذاب آ جائے گا، تو فوراً انہوں نے استغفار کیا، توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا، ان کی استغفار کو قبول فرمایا۔ تو ابھی اس قوم نے جب عذاب آج آ گیا ہے، عذاب واقع ہو گیا ہے، تو اب یہ توبہ کر رہے ہیں، تو اب توبہ قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اگر مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ قبول ہے، لیکن جب اس کی روح نکل رہی ہے، اس روح نکلنے کے وقت میں کوئی آدمی کتنا ہی استغفار کرے، توبہ قبول نہیں۔ جیسے فرعون جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس سے پہلے توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ مقبول تھی اس کی، لیکن جب اس کی روح نکل رہی ہے اس وقت میں کہہ رہا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کے آتا ہوں، تو فرشتے نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ ایسا بدبخت ہے کہ اب ہی کہہ رہا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم نہ آ جائے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک ترتیب بنائی ہے کہ توبہ کب تک مقبول ہے، کہ جب تک آدمی کی روح نکلتی ہے، روح نکلنا شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ تو بندہ اس گمان میں نہ رہے کہ میں مرنے سے پہلے توبہ کروں گا، کیا پتا کس وقت موت آ جائے، ایک دم اچانک موت آ جاتی ہے اور آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے۔ ایک آدمی بازار میں اپنا لباس خریدنے کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے، اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میرے کفن کا کپڑا جو ہے وہ بھی یہاں اس بازار کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہر حال میں آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔